ایک سوال ہے کہ بے وجہ روزہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کر کوئی انسان روزہ چھوڑ دے اس کا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نشانیاں دکھائی گئی کہ میں سو رہا تھا اور دو فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد چلیے۔ لہذا دونوں فرشتوں نے میرے دو طرف یہ بازو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو چلانے لگے۔ چلتے 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 ایک پہاڑ کے پاس مجھے لے آیا، جو پہاڑ بہت ہی اونچا تھا، چڑھنا ممکن نہیں تھا اس میں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ محمد آپ اس پہ چڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا ہوں، کیسے چڑھ سکتا ہوں میں اس میں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم چڑھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ لہذا وہ دونوں فرشتے آپ کو دو طرف سے پکڑے رہے اور آپ چڑھتے رہے۔ جب پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ گئے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کی شور، ہنگامے، چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی آپ کو۔ آپ نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اتنے شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں ان کو سزائیں ہو رہی ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا رکھے ہیں، یعنی پاؤں اوپر باندھ کر لٹکا دیا ہے، سر نیچے، اور کچھ فرشتے اپنے ہاتھوں میں تیز چھری پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ دونوں گال، ہونٹ سمیت وہ فرشتے چیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور اس سے خون نکل رہا ہے۔ جب ادھر والا گال کاٹ دیتا ہے تب تک ادھر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب ادھر کا کاٹتا ہے تو ادھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اس آدمی نے دنیا میں کون سا جرم اور گناہ کیا تھا؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ جرم کیا تھا؟ کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے اس کو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بلا وجہ روزہ چھوڑتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کوئی عذر اور مجبوری نہیں تھی ان کو دنیا میں، لیکن یوں ہی روزہ نہیں رکھتے تھے، کھانے پینے میں مگن رہتے تھے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ادھر کے گال چیرے جاتے ہیں، پھر ادھر کے چیرے جاتے ہیں، اور جب ادھر کا چیرا جاتا ہے تو ادھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب ادھر کا چیرا جاتا ہے تو ادھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سزا کب تک ہوگی اس کو؟ قیامت قائم ہونے تک۔ ایک آدمی مر جاتا ہے تو تھوڑے قیامت قائم ہو گئی؟ اب قبر میں اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا جو دنیا میں بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن من میں پڑھنے سے کیا اس کا ثواب ملے گا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دل ہی دل میں پڑھیں آپ، لیکن قرآن جب پڑھیں تو اس کو تھوڑی ہلکی آواز میں آپ پڑھیں، یہ بہتر اور سنت طریقہ ہے۔ آپ دل میں بھی پڑھیں آہستہ آہستہ کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا سن نہیں پا رہا ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن مسنون عمل قرآن پڑھنے کا ہے کہ تھوڑی سی آواز گنگنا کر آپ قرآن پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے. پھر حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اتنا آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی، جس ذات کو مجھے سنانی ہے وہ بہرا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. آپ دل ہی دل میں پڑھے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم اتنے زور زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سن کر دوسرے لوگ بھی اپنی نیند سے اٹھ جائے اور وہ بھی قرآن پڑھے. تو دونوں کی نیت دیکھیے الگ الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز اونچی کر لیجئے، تھوڑی زور آواز سے پڑھیے. اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر آپ ذرا ہلکی آواز کر لیں اور تھوڑا آہستہ کیجئے اپنی آواز. تو قرآن پڑھنے کا یہ مسنون طریقہ ہے کہ آپ آواز اتنا کریں کہ کم سے کم آپ خود سن سکیں. اور اگر آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. ایک تیسرا سوال ہے، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ کر صبح پاک ہونے سے کیا روزہ ہوگا؟ ہاں، روزہ ہو جائے گا. جیسے رات کو میاں بیوی ملے یا غسل کی ضرورت پڑ گئی اور رات کو غسل نہیں کر سکے، اسی حالت میں وہ سحری کرے گا اور پھر بعد میں وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے ملتے اور اسی حالت میں آپ سحری کر لیتے تھے اور پھر بعد میں آپ غسل کر کے نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب نہانا کب ہے؟ اب اگر آپ صبح نہاتے ہیں تو فجر کی نماز آپ کی قضا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز سے پہلے نہاتے تھے اور نہا کر آپ نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو. لیکن اگر کسی کو کبھی کبھا کچھ ایسی مجبوری ہو جائے اور نماز قضا ہو جائے تو وہ اگر صبح بھی نہاتا ہے تب بھی اس کے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے تو غسل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دیر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ایک کافر و مشرک کی لاش، ایک کافر غیر مسلم مر گیا ہے، اس کی لاش کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. دوسرا شرابی، جو شراب پی کر ہے، کوئی نشے میں ہے، جب تک وہ نشہ میں ہے تب تک رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. اور تیسرا وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو گیا ہے، جب تک وہ نہیں نہاتا ہے تب تک اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نہانے کو دیر کر کے اپنے آپ سے رحمت کے فرشتوں کو دور رکھیں؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں نہا سکے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی رات کو ملے، اب چلو صبح ہی اٹھ کے نہائیں گے فجر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اٹھ کر کم سے کم وضو کر لو. اٹھ کر کم سے کم کیا کرو؟ جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر لو. اگر کوئی وضو کر لیتا ہے اور غسل کو دیر کرے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پاکی کے حکم میں ہوتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ جائے گی. یہ ایک فیسلٹی ہے، آپشن ہے. اب اسی کو زیادہ تو ہے اپنا کر خوش نہ ہو، یہ مجبوری کی صورت میں ہے. خیر، ایک اور سوال ہے
کہ اگر کسی سے بات چیت نہیں ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس کے روزے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، آپ کو کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ بہت کوشش کیے کہ ہم اس سے بات کریں، لیکن وہ دوسرا آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، جبکہ آپ کی طرف سے پوری کوشش ہے کسی طرح سے صلح صفائی ہو جائے، لیکن وہ دوسرا بالکل ہٹ دھرم ہے، مانتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، صلح صفائی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو شخص ہے جو کوشش کر رہا ہے بار بار اس سے ملنے اور صلح صفائی کرنے کا، اس کے نماز روزے سب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں طرف سے ہے کہ دونوں ہی نہیں ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، دونوں کی، نماز روزہ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسان جتنے اعمال کرتے ہیں، فرشتے ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ان ساری چیزوں کو دیکھتا بھی ہے۔ لیکن وہ دو شخص جو دنیا میں آپس میں کسی رنجش یا جھگڑے کی وجہ سے بات چیت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو واپس بھیج دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ چھوڑو، جب تک یہ دونوں صلح صفائی نہیں کر لیتا ہے ان کے اعمال میرے سامنے پیش مت کرو۔ تو یہ بہت وعید ہے، اگر اس طریقے کے کسی کے ساتھ ہو کے ہیں تو اس کی صلح صفائی کر لے۔ لیکن میں نے جو پہلے بتایا کہ ایک تیار ہے صلح کے لیے، دوسرا نہیں مانتا ہے، تو یہ شخص ہے اس سے بری ہے، مستثنا ہے، اس کی نماز روزے قبول ہوں گے، اور جو ہٹ دھرم ہے جو نہیں چاہتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال آیا ہے، عجیب سوال ہے۔ دیکھیے، یہ اس میں لکھے ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے بتا دیا کہ جس لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکی اسی لڑکے کے پسلی سے پیدا ہوا ہے، ایسا تھوڑے ہے۔ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ہمارے اور آپ کے ایسے نہیں ہے۔ اب حضرت حوا کی نسل سے اور آدم کی نسل سے پورے مرد عورت سارے انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب میری بیوی جو مجھ سے شادی ہوئی وہ میری پسلی سے بنائی گئی، یا آپ کی بیوی کو آپ کی پسلی سے بنائی گئی ہے، نہ، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سارے مرد اور عورت، سارے انسان حضرت آدم اور حوا کے نسل سے ہیں۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کے پسلی سے بنایا، یہ ہے حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور انہی دونوں سے پورے انسان پہلے ہیں۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے یہ سوچ، یہ عقیدہ کہ جس لڑکا کی شادی جس لڑکی سے ہوتی ہے وہ لڑکی اسی لڑکے کے پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگر پہلا شوہر طلاق دے دے اور اس لڑکی کی اب دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے دوسرے لڑکے سے، تو کرے کہ وہ لڑکی کس لڑکے کے پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پہلے سے یا دوسرے سے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر طلاق کیوں ہوتی؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، لڑکی اور عورت ذات جو ہے یہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہے۔ حدیث میں اس پر بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی عورت یا لڑکی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ بدکار عورت ہے. جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے, بدکاری لکھا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے رنگ ہے اور مردوں کے لیے خوشبو ہے. مرد مہندی یا کوئی رنگ اپنے ہاتھ میں یا جسم میں نہیں لگا سکتے ہیں, اور لڑکی عورت وہ کسی قسم کی کوئی خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی سے زیادہ لڑکا ہی اپنے ہاتھ میں مہندی لگا کر آتا ہے. غلط طریقہ ہے یہ. مہندی یہ لڑکیوں کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ میں پاؤں میں رنگ لگائے, مہندی لگائے, اور لڑکے کے لیے ہے کہ وہ خوشبو استعمال کرے. الٹا ہو جاتا ہے, لڑکیاں باہر جاتی ہے تو پورے سینٹ لگا کر تاکہ دوسرے لڑکے سونگھتے رہیں. کتنی بڑی وعید ہے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت لڑکی خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ بدکاری, زنا لکھا جاتا ہے. اس لیے لڑکیوں کو, عورتوں کو خوشبو لگانے سے پرہیز کرنی چاہیے. ہاں, اس کو ایک صورت میں ایک جگہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے کہ جب وہ ماہواری سے پاک ہو جائے تو تھوڑا سا خوشبو استعمال کر سکتی ہے, یا گھر میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو استعمال کر سکتی ہے, لیکن اس خوشبو میں وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ اس کے لیے وہی گناہ لکھا جائے گا. আর কোনটা ছুটবে? ফজরেরটাই তো ছুটবে. اس کا سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے, چھوٹتی کہاں ہے, چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. نیند بڑی پیاری ہوتی ہے نا. আমার মামু বলবে গো লাইন না ছিল, লাস্টে দিয়ে লাইনটা এলো তো পাংখাটা চললো, ভালো ঘুমালি. تو نماز ایک چھوٹنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے. نماز چھوٹ جاتی ہے یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کی مثال کے طور پر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے ایسے وقت میں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے, تو جب آپ کی نیند کھل رہی ہے حدیث میں ہے کہ اسی وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے. کوئی اس میں ٹائم نہیں ہے, جب نیند کھلے تبھی آپ کو وہ نماز پڑھ دینی ہے. اب اس کا جو سوال ہے کہ نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ ظہر میں پڑھے یا اس سے پہلے پڑھے, فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ چھوٹنے والوں میں سے نہیں ہے, یہ چھوڑنے والوں میں سے ہے. یہ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے, کوئی مجبوری تھی, پریشانی تھی, مثال کے طور پر آپ ناپاک تھے, اب صبح آپ انتظار کیے, غسل کیے آپ, تو اس کو فجر تک کھینچنے کی ضرورت نہیں, ظہر تک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے آپ اس نماز کو پڑھ لیجئے. مثال کے طور پر 7 بجے آپ کو فرصت ملی یا نیند کھلی ہے, آپ نہائیے اور فوراً پہلے نماز پڑھ لیجئے, یا 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے. لیکن کچھ لوگ غلط کرتے ہیں, کیا جب کہتے ہیں کہ چلو اب ظہر ہی میں مسجد جائیں گے تبھی پڑھیں گے. یہ غلط ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا عمل, اس کو دیر نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے, ایک غزوے سے, جہاد سے واپس آ رہے تھے. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کے پاس پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ بالکل رات کا آخری وقت ہے اور فجر بالکل قریب ہے, اگر سب سو جائیں تو نماز سب کی چھوٹے گی, اس لیے کوئی ایک آدمی جگانے کی ذمہ داری لے اور وہ جاگ کر رہے اور باقی لوگ سب سو جائیں. تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جگاؤں گا, آپ لوگ سو جائیے.
अब जब कह देते हैं कि ये आदमी जग आएगा, तब तो घोड़ा बेच के सोएगा आदमी। पूरी गहरी नींद सब सो गए, अल्लाह के नबी भी सो गए। हजरत बिलाल इधर उधर घूमते रहे, वो भी देखिए कि सब तो सो रहे हैं, मैं क्या करूं अकेला घूम घूम के, थोड़ा बैठ ही जाता हूं। हजरत बिलाल बैठ गए और एक ऊंटनी बैठी हुई थी, उसके पीठ पर ऐसे टेक लगा दी, बैठे बैठे ही वो सो गए। बैठे बैठे नहीं सोते हैं, जुमा के दिन देखिए ना, जुमा के दिन आपको नजर नहीं आएगा, इमाम साहब को सब नजर आते हैं, इधर मुंह करके रहते हैं ना, जो खुतबा देते हैं, बैठे बैठे भी बड़ी खतरनाक नींद आती है। वो हजरत बिलाल सो गए। लो अब सो गए, सब सो रहे हैं। जब सूरज तुलू हो गया है और धूप पड़ने लगी जमीन पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली नींद खुली। आप इन्ना लिल्लाह पढ़कर उठे और बिलाल को तलाशने लगे, कहां है? जाके देख रहे हैं तो वो मजे से सो रहे हैं। आपने उसको जगाया कि बिलाल ये क्या किया तुमने, सबको जगाने की जिम्मेदारी ली और तुम खुद सो गए। कहा कि अल्लाह के नबी, जिस जात ने आपकी आंख बंद कर दी उसने मेरी भी आंख बंद कर दी, यानी अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन साहबा किराम से फरमाया कि यहां शैतान का गलबा हो गया, यहां से जल्दी निकलो, नमाज नहीं पढ़े। वहां कुछ दूर जाने के बाद एक मैदान पर आप पड़ाव डाले और कहा कि सब वजू बनाओ और वहां बाकायदा सुन्नत पढ़े और फिर आपने 2 रकात फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ाए। तो देखिए यहां और आपने देर नहीं की। इसलिए अगर कोई भी नमाज छूट जाए तो पहली फुर्सत में उस नमाज को पढ़ना है। उसको जोहर की छूट गई तो उसको असर तक नहीं खींचना है, या असर की छूट गई तो उसको मगरिब तक नहीं खींचना है। जितनी जल्दी हो सके उसको पढ़ लेना चाहिए। लड़की सफर में कैसे नमाज पढ़ेगी? जैसे मर्द पढ़ते हैं। जाहिर बात है कि पर्दे में तो वो रहेगी, बुरके में तो रहेगी, दुपट्टे में रहेगी। और जैसे मर्द गाड़ी में या ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं कसर नमाज, वो औरत भी कसर नमाज पढ़ेगी। पानी मिल रहा है तो अच्छी बात है, वजू कर ले, और नहीं तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। लेकिन नमाज बहरहाल आपको पढ़नी है। देखिए सलातुत तस्बीह, तस्बीह नमाज के बारे में उस दिन भी सवाल आया था। तस्बीह नमाज ये जमात के साथ नहीं है, ये अलग पढ़ने का है। अगर कोई सीखने के लिए किसी के साथ खड़ी हो जाती है तो सीखने के लिए वो खड़ी हो सकती है, पढ़ सकती है। जब तक उसको अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ना बताया जाए, तब तक अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो सीखने के लिए कोई पढ़ा भी सकते हैं और कोई पढ़ भी सकती है। तो ये सीखने के लिए, लेकिन यूं ही खालिस इबादत के लिए वो नमाज जमात के साथ नहीं है। देखिए अभी जैसे शब कदर में 12 बजे अजान देते हैं, तो ये सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि पूरे साल अरब ममालिक में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 6 अजानें होती थी। एक इशा की अजान हो गई और एक तहज्जुद की अजान होती थी आधी रात को। उस अजान को सुनकर लोग उठते थे, जो उठना चाहते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और फिर फजर की अजान होती थी। लिहाजा फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना है और इस नमाज में नहीं। लेकिन ज्यादातर उलमा कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाए, फजर की नमाज में नहीं। ये ज्यादातर उलमा कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहां तहज्जुद की अजान होती नहीं है, इसलिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बच जाती है। उसको कहां इस्तेमाल करें? चलो फजर में उसको लाकर फिट कर देते हैं। खैर अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। जिसका वजू नहीं वो जल्दी से वजू बना ले, उसके बाद फिर नमाज शुरू की जाएगी इंशाअल्लाह।